پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ اس شعر میں پتا، بوٹا، گل، باغ کے الفاظ ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں، یعنی ایک لفظ کی مناسبت سے دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شعر میں لفظوں کے ایسے استعمال کو مرات النظیر کہتے ہیں، یعنی مناسبت کی رعایت۔ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ درج ذیل شعر کو پڑھ کر بتائیے کہ اس میں آنے والے حوالوں کا شعر سے کیا تعلق ہے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ شاعر جب اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعے، فرض حکایت یا مذہبی قصے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس طرح شعر میں آنے والے حوالے کا شعر کے مفہوم سے گہرا تعلق ہوتا ہے تو شعر کی اس خوبی کو تلمیح کی صنعت کہتے ہیں۔ تلمیح کے اشعار کی کچھ اور مثالیں: جانثار ازلی شیر دکن کا وارث، پیشواؤں کے گرجتے ہوئے رن کا وارث، تم کرو صاحب کرانی جب تلک ہے طلسم روز و شب قدر کھلا، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کیا کہا خضر نے سکندر سے اب کسے رہنما کرے کوئی۔ دل کی دنیا میں تو میں تجھ کو بہت ڈھونڈ چکا، جیون کی گنگا ہے گہری یادوں کے ہنسی بت خانے سے، روشنی صبح وطن کی ہے کہ ماتم کا غبار۔ ان مصروں میں دل کی دنیا، جیون کی گنگا، یادوں کی ہنسی بت خانے، ماتم کا غبار کی اضافتیں آئی ہیں۔ ان میں دل کو دنیا، جیون کو گنگا، یادوں کو بت خانے اور ماتم کو غبار کہا گیا ہے۔ اگر دل کو دنیا جیسا، جیون کو گنگا کی طرح، یادوں کو بت خانے جیسا اور ماتم کو غبار کی مانند کہا جاتا تو اس میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتایا جاتا اور یہ تشبیہ کہلاتے، مگر یہاں حروف تشبیہ جیسا، طرح، مانند وغیرہ استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ ایک چیز کو دوسری چیز ہی کہہ دیا گیا ہے، یعنی دل دنیا کی طرح نہیں بلکہ اپنے آپ دنیا ہی ہے۔ اس طرح حروف تشبیہ کے بغیر ایک چیز کو دوسری چیز کہہ دینا استعارہ کہلاتا ہے۔ اس میں مشبہ اور مشبہ کو مستعارلہ اور مستعارمنہ کہتے ہیں۔ اس طرح ایک چیز کو دوسری چیز کہنے کی کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے جو دو چیزوں کو ملاتی ہے۔ تھمتی نہیں ہے اب کے سال چرخ گویا ہے آپ در گربال۔ اس شعر میں شاعر نے چرخ یعنی آسمان کو گربال یعنی چھلنی کی طرح بتایا ہے۔ بارش کی بوندیں ایسی ٹپک رہی ہے گویا چھلنی سے پانی ٹپکتا ہے۔ شعر میں آنے والا لفظ گویا چرخ اور گربال کو باہم جوڑ رہا ہے۔ شاعری میں اس طرح ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانے کی صنعت تشبیہ کہلاتی ہے۔ دوسری مثالیں: چاند سا چہرہ، پتھر جیسا دل، پھول جیسے ہونٹ وغیرہ۔ جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو ایک جیسا بتانے والے الفاظ گویا، جیسے، طرح، سا، مثال، مانند، صورت وغیرہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ درجہ بالا مثالوں میں چرخ، چہرہ، دل، ہونٹ مشبہ ہیں اور گربال، چاند، پتھر مشبہ ہیں اور گویا، سا، جیسا جیسے حروف تشبیہ ہیں۔ تشبیہ کی دوسری مثالیں: جیسے دریا ابلتے دیکھے ہیں یا سو پر نالے چلتے دیکھے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا، میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا۔ کیا کہوں اب کی کیسی ہے برسات، جوش باراں سے بہہ گئی ہے بات۔ شاعر بارش کی شدت کو بیان کر رہا ہے کہ اب کے سال اتنی شدید بارش ہوئی کہ اس کے جوش اور زور سے بات بھی بہہ گئی۔ بات کا بہنا ناممکن بات ہے مگر شاعر نے اسے بھی بارش کے طوفان میں بہا دیا۔ شعر میں جب ایسی کوئی بات کہی جائے کہ اس کا واقع ہونا حقیقت سے پرے ہو تو اس صنعت کو مبالغہ کہا جاتا ہے۔ مبالغے کی دوسری مثالیں: کہنے پڑے قصیدے کئی جس کی چال پر، کچوا ہے وہ چڑھائی پہ ہرنی ہے ڈھال پر، مرغی کی طرح دھول پروں سے اڑائے ہے، 100 بار دن میں جیل کے رستے دکھائے ہے۔ کیا کہوں اب کی کیسی ہے برسات، بوند تھمتی نہیں ہے اب کے سال۔ یہاں اب کی اور اب کے اردو زبان کے روزمرہ میں اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلی مثال میں دراصل اب کی برسات اور دوسری مثال میں اب کے سال کے فقرے ہیں۔ یہاں لفظ برسات مؤنث ہونے کی وجہ سے اس کے لیے حرف اضافت کی استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح لفظ سال مذکر ہے اس لیے اس کے ساتھ حرف اضافت کے لایا گیا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے بارش سے پیدا ہونے والے مسائل کا ذکر کیا ہے۔
سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ بارش کا موسم کئی اعتبار سے مفید ہے۔ اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بارش سے ہونے والے فوائد کا اردو شعری اصناف میں غزل کی خاص اہمیت ہے۔ غزل کی مقبولیت کا بڑا سبب اس کا اعجاز و اختصار، اشاراتی اسلوب اور غنائیت ہے۔ غزل میں گناہ و انسانی جذبوں کو کم سے کم لفظوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ کلاسک غزل میں بنیادی طور پر حسن و عشق کی معاملات اور قلبی واردات کو بیان کیا جاتا تھا، مگر زمانے کے ساتھ غزل کے معنوی امکانات میں وسعت پیدا ہوتی گئی۔ اب غزل کسی مخصوص موضوع کی پابند نہیں رہی۔ غزل میں عشق و محبت کے ساتھ معاشرتی، سیاسی، تاریخی اور اساطیری واقعات کو بھی موضوع بنایا جاتا ہے۔ انسانی جذبوں اور تجربوں کی جیسی رنگا رنگی ہمیں اس صنف میں دکھائی دیتی ہے، کسی اور صنف میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کی مقبولیت کا بڑا سبب مضامین و موضوعات کی یہی رنگا رنگی اور تنوع ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل اور معنی و مفہوم کے اعتبار سے دوسرے شعروں سے جداگانہ